یہ جرمنی میں گرمیوں کی چھٹیوں کا وقت ہے اور وبا کے بعد کے پہلے موسم گرما کے سبب لگتا ہے جیسے ہر کوئی ملک سے باہر جا کر کہیں آرام دہ چھٹیاں گزارنا چاہتا ہے، مگر جرمنی کے ایئرپورٹس تو جیسے افراتفری کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ سوٹ کیسز کے انبار، ٹرمینل میں مسافروں کی لمبی قطاریں اور بغیر اسٹاف کے چیک ان ڈیسک ہر ایک کے لیے پریشانی کا سبب ہیں۔ یہ سارا اسٹاف کہاں چلا گیا ہے؟ ایک طرف تو ایسے سیکٹرز ہیں جو وبا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے، یعنی وہ سیکٹرز جنہیں اپنا اسٹاف گھٹانا پڑا، جبکہ دیگر لوگوں کے کام کا دورانیہ بھی کم کرنا پڑا۔ ہوائی سفر بھی انہی متاثرہ سیکٹرز میں سے ایک ہے۔ یہ اس مسئلے کی توجیہ کا ایک حصہ ہے، مگر ایک محدود حصہ۔ اصل میں بڑے پیمانے پر اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی صنعتوں میں اب کام نہیں کرنا چاہتے۔ ملازمین کی یہ کمی صرف ہوائی اڈوں تک ہی محدود نہیں، یہ اصل میں ایک زیادہ بڑے مسئلے کا حصہ ہے جو روزگار کی منڈی میں بحیثیت مجموعی محسوس کیا جا رہا ہے۔ صحت، تعلیم، تعمیراتی صنعت، مہمانداری، یہاں تک کہ جرمنی کی عدلیہ کو بھی اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے۔ در حقیقت جرمنی کو کم از کم 12 لاکھ ورکرز کی کمی کا سامنا ہے، مگر اس کمی کی وجہ کیا ہے؟ کام کے حالات زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہے تھے اور دیگر ملازمتوں کے مقابلے میں اجرت زیادہ پرکشش نہیں تھی، لیکن ایک بنیادی مسئلہ یقیناً موجود ہے۔ جرمنی کی عمر رسیدہ ہوتی آبادی۔ جرمنی کی مجموعی آبادی 83 ملین ہے، مگر ان میں سے 36% شہری 56 برس سے زیادہ عمر کے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان ملازمتوں سے جنہیں فی الحال پر نہیں کیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں شرح پیدائش گزشتہ کئی برسوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی میں زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں، جبکہ دیگر اپنے کام کے اوقات میں اضافہ کریں۔ جرمنی میں جز وقتی کام کرنے والے کارکنوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر ٹیکس قوانین خواتین کے لیے ایک رکاوٹ ہیں، کیونکہ زیادہ کام کرنے کا اکثر انہیں کوئی زیادہ معاشی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تارکین وطن کی ضرورت ہے، مہاجرین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جرمنی کی روزگار کی منڈی میں ورکرز کی موجودہ تعداد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو غیر ملکی کارکنوں پر انحصار جرمنی کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے قبل 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں بھی کئی ملین گیسٹ آربائٹر یا مہمان ورکرز مختلف ممالک سے سابقہ مشرقی اور مغربی جرمنی آئے تھے، جن میں ترکی اور ویتنام بھی شامل تھے۔ انہیں مہمان ورکرز اس لیے کہا گیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ یہ لوگ جرمنی اور اس کی معیشت کی تعمیر میں مدد کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن ان میں سے قریب 3 ملین ورکرز نے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے خاندانوں کو بھی جرمنی لے آئے۔ اب حکومت ایک بار پھر اسی طرح کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور قریب 2000 ترک شہریوں کو جرمن ہوائی اڈوں پر کام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، مگر ان کی یہاں موجودگی عارضی ہوگی۔ وہ صرف 6 نومبر تک جرمنی میں رہ سکیں گے۔ ترکی کی ایویشن اتھارٹی نے تاہم جرمنی کی اس عارضی ریکروٹمنٹ مہم کو ترک ایویشن انڈسٹری کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے، مگر ظاہر ہے وہ اپنے ورکرز کو زبردستی روک نہیں سکتے۔ لیکن اس طرح کے عبوری حل سے اصل میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ عارضی حل ہے تاکہ ورکرز کی شدید کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں باقاعدہ طریقے سے تارکین وطن چاہیے، ان کے لیے بھی طویل المدتی مواقع ہونے چاہیے۔ جرمنی کی مشہور زمانہ بیوروکریسی بھی غیر ملکی ورکرز کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کو جرمنی میں باقاعدہ طور پر تسلیم کرانا ایک پیچیدہ بیوروکریٹک پروسیس ہے اور سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو کئی ماہ بلکہ کئی سال تک کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی، اور طویل المدتی حل کے بغیر روزگار کی جرمن منڈی کو درپیش موجودہ مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔